السلام، میرا نام شیلا ہے اور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہاں پہ تقریباً ابھی 1 سال ہو رہا ہے میرا یہاں پہ، اور میں ریڈیو کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور میں نے ریڈیو میں بہت سے کچھ سیکھا ہے یہاں پہ، جیسے کہ ریڈیو کے بارے میں، ایکس رے کے بارے میں، الٹراساؤنڈ وغیرہ کے بارے میں. اور ابھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، تھیوری ہے، بہت کچھ تھیوری میں سیکھا ہے. انشاءاللہ اس کے آگے بھی ہم کوشش کریں گے، اور ہمارا وہ پریکٹیکل سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد ہم کمپلیٹ کریں گے سارا. آپ کا یہ فرسٹ ایئر ہے ابھی؟ یہ فرسٹ ایئر ہے. تو فرسٹ ایئر میں یہ چیزیں آپ نے سیکھا ہے، اب سیکنڈ ایئر میں آپ کو کیا سکھائیں گے؟ سیکنڈ ایئر میں تھیوری کے بارے میں سب کچھ مطلب کمپلیٹ ہو جائے گا کہ کیا کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا ہے. ابھی تو تھیوری ہے. جب آپ کا 2 سال مکمل ہوگا، آپ پیپر دے کے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہیں پہ جاب کریں گے، اور کہ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ وہ کمی ہے، اس کی ریڈیو والوں کی بہت کمی ہے، اور یہاں پہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کی ہیلپ کریں گے. میرا نام ایان ہے اور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنس کا لیبارٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں جب اس کالج میں آیا تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کس طرح کا کورس کروا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا. میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا، اور پھر جا کے لوگوں نے مجھے ٹیسٹ کیا کہ اس کو کس طرح کرتے ہیں، اور میرے گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے آتے تھے میرے پاس اپنا BP وغیرہ چیک کروانے کے لیے. تو اس کالج سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یہاں پہ بہت سارے فیسلٹیز ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم، میں جناح انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، جس میں نے 1 سال پہلے یہاں پہ جوائننگ دی ہے. تو میں آپریشن تھیٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو ابھی ریسنٹلی فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہمارے پیپرز چل رہے ہیں، اور 1 سال میں ہم نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے. جیسے کہ ابھی میں اپنے کالج کے جو ہے میوزیم میں ہوں، اور یہاں پہ جو ہے اناٹومی فزیولوجی کے تقریباً سارے ہی اسٹرکچرس یہاں پہ موجود ہے. اور ہم نے یہاں پہ 1 سال کے اندر جو ہے بہت ساری ہمارے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس میں ہم نے ہیومن بینگس کے اندر جتنے بھی جو ہے اسٹرکچرس ہے ایکسیٹرا، سب چیزوں کے بارے میں ہم نے بہت اچھے سے پڑھا ہے. اور آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ ہونے کی اس سے میں نے جو ہے آپریشن تھیٹر میں جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، جتنے بھی مشینس ہیں، سب کے بارے میں نے گزر کے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے شارٹ کال پہ ادارے میں آئے، ادارے کے وزٹ کیا آپ سب نے، اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے میں پوری مینجمنٹ کی طرف سے، پورے فیکلٹی کی طرف سے، پورے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بریفلی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. آلدو 1 ایئر پہلے ہم نے ایک اسٹارٹ اپ لیا، ایک اسٹارٹ میڈیکل کی دنیا کے اندر. وہ اسٹارٹ یہ تھا کہ FSC میڈیکل ٹیکنالوجی فیڈرل بورڈ کے ساتھ، جس میں ہم نے 3 ڈپارٹمنٹ چوز کی. جن 3 ڈپارٹمنٹ میں سب سے ویری فرسٹ جو پہلا ڈپارٹمنٹ تھا وہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی. لیبارٹری میں ہم 2 ایئرس کے یہاں سے فیڈرل بورڈ کے ساتھ رجسٹر پروگرام کرا رہے تھے. FBIC کے ساتھ بھی رجسٹرڈ، IBCC کے ساتھ بھی رجسٹرڈ، اور یہاں کی گورنمنٹ جو GB گورنمنٹ ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ان کے ساتھ بھی رجسٹر. ان میں 3 پروگرام میں ہم نے شکر الحمدللہ آج ہمیں خوشی ہے ہمارے بچے فیڈرل کے رجسٹرڈ ہو کے پیپر لیڈرشپ کالج میں ان کے پیپر ہو رہے. 3 بچوں کے پیپر ہو چکے ہیں الحمدللہ، بہت اچھے پیپر ہو چکے، اور فردر مور جو 3 پیپر ہونے وہ بھی ہونے، اور وہ بھی ہماری نیک خواہشات ہے کہ بچوں کے. میں آپ کے اس کو کاٹ دیتا ہوں، میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. جی بالکل. یہ ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ ایک نرسنگ سکول ہے. نرسنگ سکول کا فیڈرل بورڈ کے ساتھ کیا تعلق؟ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں. جی بالکل ایسا. اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے تو میں اس پہ بات اس طرح رکھ لوں گا. دیکھیے، دنیا کے اندر نہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، گلگت بلتستان کے اندر چیزوں کو یا سوال کو کچھ الگ انداز میں سمجھا جاتا. اب لفظ نرس، ڈیفائن می دا ورڈ نرس، جیسے کہ دیوار پہ نظر آ رہا ہے، اے نرس ول آلویز گیو اس ہوپس این اینجل وتھ اے اسٹیتھوسکوپ. مینس ہم یہ کہتے ہیں کہ نرس ہوتا کیا ہے. نرس کے لیے 3 بڑے ادارے بنے ہوتے. ایک PNC ہے، پاکستان نرسنگ کونسل ہے. اب پاکستان نرسنگ کونسل کے پروگرام ہوتے BSN RN رجسٹرڈ نرس ہوتے، بیچلر نرس ہوتے، MSN کرتے. یہ لانگ پروگرام ہوتے. یہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بھی ابھی تک انیشیٹو ابھی تک نہیں لے پا رہی ہے. 21ویں صدی کے اندر بھی یہ آپ سب کے سامنے کہ کوئی BSN یہاں نہیں، ہمیں کراچی جانا پڑ رہا، لاہور اسلام آباد جانا پڑ رہا. PNC کے پروگرام پاکستان نرسنگ کونسل کے. اس کے بعد ان کے شارٹ پروگرام چلتے ہیں. شارٹ پروگرام میں CMW ہے، کمیونٹی مڈ وائفری ہے، CNA سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ ہے. اس کے علاوہ CMW CNA اور مڈ وائفری LHVs ہے. جس طرح ٹھیک ہے نا، یہ پروگرام 2 ایئرس ہے.
اب ان پروگرام میں PNC کارڈ کا زیادہ تر ایشو ہو جاتا ہے. یہ پروگرام ہمارے پاس بھی ہے, ہم نے ان کو اناؤنس ابھی تک نہیں کیا, اور اس کو اناؤنس نہ کرنے کی وجہ کہ اب آپ کے گاؤں میں جائے یا میرے گاؤں میں جائے 30 LHVs پڑے ہوتے ہیں, جاب ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہے, 30 CNA پڑے ہوتے ہیں, جاب ان کو نہیں مل رہی ہوتے. ہم نے کوشش یہ کیا کہ AHS کا نظام نیو آیا تھا 3 سالوں سے, یہ NIH اسلام آباد کے اندر اور یہ PIMS ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. اس کا بیسک بنیادی مقصد کیا ہے؟ 13 ڈپارٹمنٹس ہے HS میں, الائڈ ہیلتھ سائنس میں. اس میں 2 ایئر آپ کو بہترین سا بورڈ, ایک بہترین سے تیار کر لیتا ہے ٹیکنالوجسٹ کہاں پہ تیار کرتا ہے؟ لیب میں, آپریشن تھیٹر میں, کارڈیک میں, ہارٹ میں, اینستھیزیا میں, اس طرح سے بہت سارے پروگرام, آئی میں, ڈینٹل میں, فزیو تھراپی میں, 13 پروگرام. ان 13 پروگرام میں 2 سال جو بچہ ٹرین ہوگا اسپیسیفک ایک فیلڈ کے اندر ہوگا. اب ہاسپٹل میں جتنے بھی جاب آ رہے ہیں وہاں پہ LHV کی جاب اتنی کم آ رہی ہے, CMW کی اتنی کم آ رہی ہے. آپ کے بھی, آپ میڈیا پرسن ہیں, آپ کے بھی ذہنوں میں ہے کہ جہاں پہ بھی آتا ہے 2 ایئر لیب ٹیکنالوجسٹ, 2 ایئر OT ٹیکنالوجسٹ, 2 ایئر ریڈیولوجسٹ, ریڈیو ٹیکنالوجسٹ, 2 ایئر آئی ٹیکنیشین, 2 ایئر ڈسپینسنگ, یہ پروگرام آ رہے ہیں. تو اس وقت کے تناظر میں ہم نے یہ چیزیں سٹارٹ کی. AHS کہتے ہیں الائڈ ہیلتھ سائنس, اور جو بچہ نرس کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے لیبورٹری کے کام سیکھ کے یا آپریشن تھیٹر کے کام سیکھ کے یا پھر کارڈیک, آئی, ڈینٹل, ہائیجین اور یہ تمام چیزیں سیکھ کے وہ الٹیمیٹ کہاں جائے گا؟ ہاسپٹل ہی جائے گا, پرائیویٹ کلینک ہی جائے گا. تو نرس کا مطلب الگ سے کچھ تو نہیں ہو سکتا ہے. نرسنگ کا ایک PNC کے بتا دیا, ایک AHS کے بتا دیا. PNC کے ہم شارٹ پروگرام ہے, ان کو ویری سون ہم اناؤنس کریں گے. CMW, LHV اور CNA کو ہم اناؤنس کریں گے. باقی AHS پہ ہم کام کر رہے ہیں, گزشتہ 1 سال سے کامیاب ہیں ہم اس کام میں. دوسری طرف تیسرا جو پروگرام ہے, میجر پروگرام, ادویات کی یہاں پہ جس طرح نالج نہیں ہے لوگوں میں, جس کے لیے ہم نے آل پاکستان فارمیسی کونسل, جو پورے پاکستان کی فارمیسی کونسل ہے, اس سے کیٹیگری B کا پروگرام یہاں پہ ہم نے لانچ کیا ہے, جسے کہتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین 2 ایئر. اب فارمیسی ٹیکنیشین 2 ایئر جو بچہ کر لے گا, پورے پاکستان کے اندر اس کو آل پاکستان لائسنس مل جائے گا. گلگت میں راؤنڈ آف اسٹیمیٹڈ فگر ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, 2300 کلینکس موجود ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے, مطلب ان کے پاس آل پاکستان لائسنس نہیں ہے. کبھی بھی ہیلتھ ریفارم آ سکتے, وہ ادارے بینڈ ہو سکتے ہیں. کوئی ابھی کسی کے نام پہ سرٹیفکیٹ لے کے چلا رہا ہے, اس کے لیے ہم نے ایک اچھا پروگرام انیشیٹو ایک سٹارٹ لیا ہے. ابھی وہ فارمیسی ٹیکنیشین کا کیٹیگری B کا, فارمیسی 2 سال کا, 1 سال میں اس کی کمپلیٹ اسٹڈی ہوتی ہے 1 سال کی. اس کے لیے ہمارے پاس فارمیسسٹ بھی ہے اسٹاف کے اندر موجود ہے, ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں. جس طرح یہاں پہ نرسنگ کہتے ہیں تو یہ نرسنگ ہی ہے, میڈیکل ٹیکنالوجی میں لیبارٹری نرسنگ ہی ہے, لیب OT نرسنگ میں ہی آتا ہے, الائڈ ہیلتھ سائنس سارا نرسنگ میں آتا ہے. لیکن یہ اسپیسیفک فیلڈ کے اندر اسپیسیفک بندے کو ہم اسپیسیفک طور پہ تیار کر رہے ہیں. اس کے بعد سرٹیفکیٹ ان کو ملے گا 2 سال. یہ سرٹیفکیٹ کی جہاں تک بات ہوئی, میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ہم بچوں کو ٹیوشن فیسلٹی یہاں سے فراہم کر رہے ہیں جناح انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنس 1 ایئر سے. اور میں نہیں کہوں گا کہ میں نے بیسٹ, لیکن ہم نے کام 100% کیا, جس کا نظر یہاں پہ آئے گا, رزلٹ پہ آئے گا. 3 پیپر بچے دے چکے, اکارڈنگ ٹو دا کنٹرولر اینڈ ایگزامنر بھی بہت اچھے پازیٹیو مثبت ہمارے وہاں پہ وہ ہے. اور اکارڈنگ ٹو ہمارے بچے جو ہے ان کے مثبت 80% پلس میں ان کے پیپر سولو ہو رہے ہیں. جس طرح ہم نے بچوں کو تیار کیا, اس میں ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی پرسنل بیس پہ گورنمنٹ سے اسٹاف ہائر کر لیے. ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہوگی, MS صاحب سے بھی, DHO صاحب سے بھی, تمام اداروں سے بھی گزارش ہوگی, تھوڑے سے ہمارے ہمسائیگی میں بھی ہے, خیال رکھتے ہیں, میڈیکل اسٹاف بھی بھیجیں. اور ہم KIU کی یونیورسٹی کے اسٹاف بھی لاتے ہیں, یہاں پہ چوڑیس لاتے, وہاں پہ بھی آ جائے. یہ اگر تھوڑا سا ہمیں وقت دے, مطلب ہمیں وقت نہ دے دے, گزر کے بچوں کو وقت دے دے, گزر کے سرمایوں کو وقت دے دے. یہ کل کو گزر کے اندر, آج میرا اپنا گاؤں گزر کا دوسرا بڑا گاؤں بوبر ہے, جس کے اندر 2 ایئر لیب ٹیکنالوجسٹ فیڈرل بورڈ کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب میں نے پہلے بھی کہا کہ اب 4 ایئر لیب بھی آ گیا, MLT کہتے ہیں. 2 ایئر لیب کے اندر سے کرے گا, وہ آگے جا کے 4 ایئر لیب کر کے 16 کی پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. میں خود فارن رہا ہوں, وہاں پہ یہ کہ لیب کے اندر, OT کے اندر, کارڈیک کے اندر, ریڈیو کے اندر, آئی کے اندر, ڈینٹل کے اندر, فزیو کے اندر, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بچہ 2 سال اسپیسیفک ہو جاتا ہے. اس اسپیسیفک بچے کو آج کی ڈیٹ کے اندر کرنٹ ڈیٹ میں آپ چیک بھی کر سکتے, گوگل آؤٹ کر سکتے چیزوں کو. یہ جھوٹ کا زمانہ تو نہیں رہا. وہاں پہ 1,80,000 پلس کی سیلری آ رہی ہے اسپیسیفک فیلڈ کے اندر. یہ بہت اچھا پروگرام ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے سارا وزٹ بھی کیا ادارے کو, لائبریری ہم نے بنائی ہے, لیبارٹری ہم نے بنائی ہے, میوزیم ہم نے بچوں کے لیے بنایا ہے, فیکلٹی ہم نے بہت ہی بہترین دی ہے بچوں کو. یہاں پہ لمیٹڈ وسائل کے اندر کام کر رہے ہیں.
स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट रहा है वक्तन फ़क्तन। आप जैसे भाई आते हैं हमारे पास, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। इसके साथ साथ इन एडिशन मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें कहीं पे ना तो तंग किया ना तो कहीं पे रोका टोका, बल्कि वो हमें अप्रिशिएट करते हैं। डीएचओ साहब खुसूसन मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि वो खुसूसन हमारे पास आते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। एमएस साहब ने भी हमें गुड रिस्पॉन्स किया और कहने लगा कि कुछ पिछले कुछ मसाइल कहीं कहीं अदारों के रहे हैं और उनमें अब लूप में स्ट्रीम लाइन पे हम आ चुके हैं, तो अभी लूप में लेके हम चाह रहे हैं कि एमएस साहब समेत पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल या डीएचओ हॉस्पिटल को भी हम सपोर्ट में लेके चलेंगे इस साल, कमिंग ईयर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।